السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وقفوہم انہم مسئولون و اکرام کے ساتھ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل سید المعصومین سبحان و اللہ، یاسین سبحان اللہ، یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور صلی اللہ، اللہ تعالی علیہ صلی وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی سبحان اللہ، ارجو بہم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم سبحان کی، اللہ، سبحان اللہ، کیا بات رضا اس سبحان چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سبحان اللہ، بارہائے سبحان اللہ، صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ سبحان طیبہ اللہ، طاہرہ سبحان اللہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس اللہ، ردائے سبحان نزاہت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، وہ سبحان شہید اللہ، بلا شاہ گلگوں قبا سبحان اللہ، بے سبحان کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، آج یہ چھٹی محفل اور میری حاضری کی یہ دوسری محفل بطور مقدمہ اور سرنامے کے ابھی یہ عنوانات چل رہے ہیں۔ کل بڑی دلچسپی کے ساتھ آپ نے پہلی مرتبہ ایک عنوان کو میں نے پہلی بار بیان کیا کہ اہل البیت اور اصحاب کے درمیان رشتے کیا تھے، تاکہ اہل سنت اہل جنت سواد اعظم کے مسلک کو نئی نسل اچھی طرح سمجھ سکے۔ اور آج سے داستان کربلا کا آغاز کرنا ہے، اس لیے اب آپ اور ہم جن کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں تو پہلے ان کی محبت اور ان کی مودت کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی دل و دماغ کے اندر یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے لوگ اہل البیت کی محبت کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں، اتنا چرچا کیوں کرتے ہیں، اتنا زور کیوں دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس پر یہ باتیں بھی کی جاتی ہے کہ محبت اہل بیت ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اگر کوئی ایمان کی حلاوت چاہتا ہے تو وہ اہل البیت سے محبت کرے۔ حالانکہ ایک بدعتی فرقہ بھی محبت اہل بیت کے سمبول کے ساتھ دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کی محبت اہل بیت اور اہل سنت کی محبت اہل بیت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ اہل البیت کی محبت کے سمبول کے پیچھے اصحاب کی توہین کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں صرف نام نہیں ہے بلکہ حقیقت محبت ہے، اور اصحاب رسول کا احترام اور ان کی تعظیم بھی ساتھ ساتھ موجود ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا اہل البیت کی محبت کے حوالے سے، ان کی مودت کے حوالے سے کیا قرآن اور احادیث کے اندر کوئی ثبوت بھی موجود ہے؟
یا صرف ہماری عقیدتیں بول رہی ہیں یا صرف ہمارے جذبات بول رہے ہیں؟ تو آئیے میں نے آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی ہے پہلے اس پر گفتگو کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اہل البیت کی محبت کے حوالے سے قرآن مقدس میں کتنی آیتیں موجود ہیں۔ پہلی بات تو آپ اتنا سمجھ لیں کہ سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صرف اس ایک ذات کے لیے پورے قرآن مقدس میں اللہ نے کم و بیش 300 آیتوں کو نازل فرمایا ہے۔ اس روایت کو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا اور مفتی اعظم مکہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب میں لکھا کہ کم و بیش 300 آیات اللہ رب العزت نے صرف اور صرف مولائے کائنات کے لیے نازل فرمایا ہے، اور اہل البیت کے لیے جو مزید آیتیں ہیں وہ الگ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ قرآن مقدس کی کسی ایک آیت کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ترجمہ جو میں نے کر دیا بس وہی آخری ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، بے شمار مقامات پر میں نے اس کی تشریح کی ہے، اس کے بارے میں زور دیا ہے کہ جب لوگ غالب اور اقبال کے اشعار کو اتنے معنی اس کے بیان کرتے ہیں تو جب مخلوق کی شاعری میں اتنے معنی نکل سکتے ہیں تو خالق کے کلام کی معنویت کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن ہر دن ایک نئے معنی کے ساتھ ہے، بس قرآن کا معنی اس کو سمجھ میں آتا ہے جس کا رشتہ باب مدینۃ العلم سے ہوتے ہوئے شہر علم کی طرف جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روکو ان کو، روکو اور ان سے پوچھو، سوال کرو۔ اللہ اکبر! کیا مطلب؟ مفسرین فرماتے ہیں جب لوگوں کے نماز کا سوال ہو جائے گا، جب لوگوں کے روزوں کا سوال ہو جائے گا، دیانت دار تھا یا نہیں تھا اس بارے میں لوگ پاس ہو جائیں گے، یعنی سارے سوال و جواب ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جب جنت کی راہ کی طرف بڑھے گا تو اس وقت ندا آئے گی روکو وقفوہم انہم مسئولون، روکو اور روک کر ان سے پوچھو۔ مطلب کیا؟ نماز کا جواب دے چکا، روزوں کا جواب دے چکا، حج کا جواب دے چکا، دیانت داری کا جواب دے چکا، پاک دامنی کا جواب دے چکا، نگاہوں کے تقدس کا جواب دے چکا، تولنے کے معاملے میں ناپ اور تول کا جواب دے چکا، لیکن اب بھی جنت میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ روکو، پوچھو، سوال کرو۔ اب ایک سوال کیا جائے گا، اس کے بعد جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ تو انہم مسئولون میں وہ کون سا سوال ہے جس کے بارے میں ہر سوال کے جواب دینے کے بعد بھی روکا جا رہا ہے؟ تو روایتوں میں آیا ہے وہ آخری سوال یہ ہوگا کہ ان کو روک کر پوچھو کہ نبی کی آل بیت کی محبت کے معاملے میں یہ واقعی حق ادا کرتا تھا یا ناسبیت کرتا تھا؟ اگر محبت کرتا تھا تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، ورنہ اعمال کام نہیں آئیں گے۔ یہ آخری سوال ہے۔ اللہ اکبر! تو پتہ چلا محبت اہل بیت کے بغیر کتنے بھی نیکی کر گزرے، بلکہ حدیث پاک میں تو یہ ہے کعبے اور مقام ابراہیم کے درمیان اگر حالت سجدے میں بھی مر جائے، آقا فرماتے ہیں اگر دل میں بغض اہل بیت ہے تو جہنم میں جائے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جن کے سینوں میں اہل البیت کے لیے نفرت ہے، جن کے سینوں میں اہل بیت کے لیے بغض ہے، ہاں ننگے دھڑنگوں کی کرامتیں تو ہضم ہوتی ہیں، ایرے گیروں کے نعرے تو ہضم ہوتے ہیں، لیکن جب ذکر اہل البیت آتا ہے تو منہ چڑھتے ہیں، لوگوں کے منہ چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے کہ سینوں میں محبتیں نہیں رہ گئی، لوگوں کے سینوں میں پیار نہیں رہ گیا۔ باپ داداؤں کی محبت تو ہے لیکن حضور کی آل کی محبت کے معاملے میں دل چھوٹے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ چھوٹے دل والے جو سینے میں بغض اہل بیت لے کر کے پھرتے ہیں، جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی پیشانیوں پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے، محروم لوگ ہیں یہ
جن کے سینوں میں اہل البیت کی محبت نہیں، اس لیے دنیا میں آئے ہو محبت کر لو۔ کسی نے ہیروں سے کیا، کسی نے فلموں سے کیا، کسی نے گناہوں سے کیا، کسی نے مناظروں سے کیا، کسی نے مناظروں سے کیا، کسی نے علم والوں سے کیا، کسی نے تقوی والوں سے کیا۔ ارے سب نیکوں کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک مجھ محمد سے محبت نہیں کرو گے، اور میری محبت تمہارے دلوں میں آ نہیں سکتی جب تک میری اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے۔ فرمایا ایمان کی نشانی یہ ہے کہ میری آل سے ایسی محبت کرو جیسی اپنی جان سے محبت کرتے ہو۔ حضور کی آل کون ہے، ان کی شان کیا ہے، آگے کی طرف بات چلتی ہے۔ یاد رکھنا میں بڑی وضاحتیں آگے کر چکا ہوں اور ابھی آگے بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک نے قرآن میں آیت نازل فرمائی جسے اہل علم آیت تطہیر کہتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما حصر کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے ارادے کا ترجمہ، یرید اللہ کا ترجمہ فیصلہ الہی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ فیصلہ ہے۔ اللہ پاک کا جو ارادہ ہے وہ فیصلہ ہی ہے۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اے اہل البیت، اے اللہ کے رسول کے گھر والوں، اللہ تمہیں ہر ناپاکی سے پاک کر دے۔ رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، گندگی کو۔ اب سنتے جائیں، ہر گندگی اور ناپاکی کو تم سے پاک کر دے، تمہیں پاک کر دے، ہر ناپاکی سے تمہیں پاک کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پھر تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ اللہ کہہ رہا ہے خوب ستھرا کر دے۔ خدا کسی کو صرف ستھرا کرے تو اس جیسا ستھرا کون ہو سکتا ہے؟ خدا جس کو صرف ستھرا کر دے اس جیسا پاک اور پاکیزہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن فرمایا خدا تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ یہ خوب کی خوبی پر کوئی توجہ کرے، خوب ستھرا کر دے مطلب کیا؟ خوب پاک کر دے۔ مفسرین کہتے ہیں پھر خدا نے اہل البیت کو اتنا پاک کیا، اتنا پاک کیا، اتنا پاک کیا کہ ایمانیات کے معاملے میں ان کے دلوں کو شک سے بھی پاک کر لیا۔ جس چیزوں کو لوگ برا سمجھتے ہیں اس سے بھی پاک کر دیا، ہر گناہ سے پاک کر دیا، ہر گندگی سے پاک کر دیا، ہر غلاظت سے پاک کر دیا، ہر گناہ سے پاک کر دیا۔ آگے گفتگو سے پہلے یہ پاک لوگ کون ہیں؟ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو ام المومنین سیدہ ام سلمہ کا گھر تھا، اور اس دن سیدہ فاطمہ الزہرا پاک نے قیمہ، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ پکایا تھا، اور اس پر کچھ آٹا چھڑکا جاتا ہے اور وہ ہانڈی میں پکا ہوا تھا، بس وہی کھانے کی تیاری تھی۔ اس وقت اللہ اکبر، یا بلکہ کھانے کی کیفیت تھی، اسی میں آیت کا نزول شروع ہوتا ہے، اور پھر میرے آقا حضرات حسنین کریمین کو، ایک گود میں امام حسن کو، ایک گود میں امام حسین کو، دائیں مولا علی کو، بائیں سیدہ فاطمہ کو لیتے ہیں اور چادر ڈالتے ہیں۔ ان لوگوں کو اہل کسا بھی کہتے ہیں، یعنی جن پہ چادر ڈال دی۔ اللہ اکبر! اب ذرا تصور میں لانا، جس وقت یہ چادر پڑی ہے ان 4 تنوں پر، اور مصطفیٰ ان میں 5واں تن، اللہ اکبر، یعنی 5 تن میرے آقا علیہ السلام نے جب ان پہ چادر ڈالی، ان چاروں پر پوری کائنات ایک طرف ہو گئی، اور یہ 5 تن ایک طرف ہو گئے۔ پوری کائنات ایک طرف ہے، پوری کائنات ایک طرف ہے، اور یہ 5 تن ایک طرف ہے، اور حضور اعلان کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت فرما۔ میں جو ان سے جنگ کرے میں ان سے جنگ کروں گا، جو ان سے صلح کرے میں ان سے صلح کروں گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا اللہ انہیں خوب ستھرا کر دے، اور اے اللہ یہ میرے خاص لوگ ہیں۔
اللہ کے رسول نے ہائے ہائے کیا فرمایا؟ یہ میرے خاص لوگ ہیں. مفتی اعظم مکہ علامہ ابن حجر بھی حدیث کو نقل اور کثرت کے ساتھ یہ حدیث جگہ جگہ کتب میں لکھا ہوا ہے. کیا کہ یہ میرے خاص لوگ ہیں. توجہ فرمائیں, اللہ اکبر. کوئی ایم ایل اے اگر کسی کے بارے میں کہہ دے یہ میرا خاص آدمی ہے تو لوگ اس کے پیچھے دم ہلاتے پھرتے ہیں. کوئی وزیر اعظم کہہ دے یہ میرا خاص انسان ہے, لوگ اس کے پیچھے نوکریاں کرتے پھرتے ہیں. کوئی اللہ اکبر صدر کہہ دے کہ کوئی بادشاہ کہہ دے یہ میرا خاص ہے یا بادشاہ کا خاص ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ اللہ اکبر اس کے آگے ہاتھ باندھ کے پھرتے. کیا خاص کا مطلب یہ ہے ایم ایل اے نے جس کو خاص کہا, صدر نے جس کو خاص کہا, وزیر نے جس کو خاص کہا, اب اگر اس تک پہنچنا ہے تو خاصوں کو پکڑ لو, اصل تک پہنچ جائیں گے. اللہ اکبر. جب ایم ایل اے, ایم پی, وزیر, صدر کے خاص لوگوں کی یہ شان ہے تو حضور بتا رہے ہیں یہ میرے خاص لوگ ہیں. اگر اپنے کام بنانا ہے تو ان سے رشتہ استوار کر لو, یہاں بھی کام بن جائیں گے وہاں بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ارے بادشاہوں کی اوقات کیا ہے؟ یہ وہ بادشاہ ہے جس کے قبضے میں دونوں جہان عطا کر دیے گئے ہیں. نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین ہی کے زمان نہیں. اللہ اکبر. یہ وہ بادشاہ طاقت والا کہ جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا. یہ وہ طاقت والا بادشاہ ہے, یہ وہ شہنشاہ ہے جس کے اشارے سے سورج پلٹ آ گیا. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں خدا کا محبوب فرما. اب یہاں تھوڑا غور کریں, اللہ کا خاص کون ہے؟ ہائے توجہ. اللہ کا خاص کون ہے؟ حضور ہے. توجہ. اللہ کا خاص کون ہے؟ حضور ہے. اسی لیے سب عبد ہیں, سب لوگ عبد ہیں, بندے ہیں, مگر حضور عبدہو ہے. کیا ہے؟ عبدہو. سب عبد اور حضور عبدہو. یہ خاص عبد ہیں مطلب عبد خاص ہیں. چلیں اقبال ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ عبد اور عبدہو کا فرق کیا ہے. جرمنی کی خاک چھاننے والے اقبال نے کہا عبد دیگر. توجہ ہے. عبد دیگر, عبدہو چیزیں دیگر. عبد دیگر, عبدہو چیزیں دیگر. ای سراپا منتظر. ہائے ہائے توجہ فرمائیں. ای سراپا منتظر او منتظر. عبد الگ ہے, عبدہو الگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبد انتظار کرتا ہے اور عبدہو کا انتظار کیا جاتا ہے. تو اللہ کا خاص کون؟ حضور ہے. اور حضور کہہ رہے میرے خاص کون؟ ہائے ہائے. عرض کرتے مولا یہ میرے خاص لوگ. اللہ تو جانتے ہی خاص لوگ, اللہ ہی نے خاص بنا کے پیدا کیا. توجہ. لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے کہ علی کو اپنی طرح نہ سمجھنا, فاطمہ کو اپنی بہن بیٹی کی طرح نہ سمجھنا, اپنی ماں کی طرح نہ سمجھنا, عورت کے روپ میں تیری ماں جیسی ویسی نہ سمجھنا, تیری بہن جیسی ویسی نہ سمجھنا, تیری بیٹی جیسی ویسی نہ سمجھنا. ہے تو روپ عورت کا لیکن فاطمہ الگ ہے کیونکہ نبی کے خاص لوگ ہیں. اللہ اکبر. حسن و حسین کو اپنے جیسا نہ سمجھنا, ہے تو انسان لیکن خاص لوگ ہیں. کیسے خاص لوگ ہیں؟ ایک بات آپ کو بتاؤں, پردے حیا میں بتا دوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے, نوجوانوں کو پتا چلے. دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جس نے مہینے بھر تک کے نماز پڑھی ہو, مہینے بھر تک کے روزے رکھے ہو. اللہ اکبر. چند دن ان کو لیے ایسے ہیں جن دنوں میں انہیں نماز پڑھنا منع, روزے رکھنا منع. اس سے بڑھ کر آگے نہیں بیان کیا جا سکتا. منبر کا تقدس ہے, حیا کا معاملہ ہے, بچے بھی موجود ہیں. لیکن میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں,
حسن و حسین کو عقل کے ترازو میں تولنے والوں، علی کے مرتضیٰ کو عقل کے ترازو میں تولنے والوں، خاندان مصطفیٰ اور خون مصطفیٰ کو عقل کے ترازو میں تولنے والوں، نبی کی شہزادی جسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، یہ وہ خاتون ہے کہ جس نے مہینہ بھر نماز پڑھی ہے، اور شان یہ ہے کہ ظہر میں امام حسن کی ولادت ہوتی ہے اور عصر میں فاطمہ مصلی پر نظر آتی ہے۔ دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو ظہر میں بچے کو جنم دے اور عصر میں پھر مصلی پر نظر آئے۔ اگر کوئی وہ خاتون ہے تو کسی شر کا گرب میں نہیں ہے، صرف محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے جسے فاطمہ بنت محمد کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شان تطہیر کا یہ عالم ہے، توجہ فرمائے، شان تطہیر کا یہ عالم ہے کہ فطری تقاضے بھی اسے آلودہ نہ کر سکے، جسے فطری تقاضے بھی آلودہ نہ کر سکے اسے خاتون جنت حسنین کی مادر سیدہ فاطمہ بنت محمد کہا جاتا ہے۔ ماں کی یہ شان ہے کہ ظہر میں بچے کو جنم دے کر عصر میں مصلی پہ، اور بابا کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، مسجد نبوی میں جتنے دروازے ہیں سب بند کر دیے جائیں، کسی کو جنابت کی حالت میں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، صرف دو دروازے کھلیں گے، یا تو پاک نبی کا دروازہ یا تو علی کا دروازہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالت جنابت میں دو ہی لوگ گزر سکتے ہیں، کون سی مسجد سے؟ مکہ مسجد، مدینہ مسجد، جامع مسجد دلی کی نہیں، مسجد نبوی۔ کیا فرمایا؟ یا تو نبی گزریں گے مسجد نبوی سے حالت جنابت میں، یا تو علی گزریں۔ کچھ لوگ روتے ہوئے حضور ہمارا دروازہ بھی بند کرا دیا، علی کا کھلا رکھا، کیا بیان کیا، ہائے ہائے ہائے۔ فرمایا میں نے بند کروایا، میں نے کھلوایا نہیں، اللہ نے جس کا بند کرنے کا حکم دیا میں نے بند کرا دیا، جس کا کھولنے کا حکم دیا اس کا کھلوا دیا۔ میں تو اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں۔ یہ ہے وہ لوگ آیہ تطہیر جن کے لیے نازل، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ پاک کر دے، ستھرا کر دے، پھر ان کے لیے آیت نازل ہوئی جسے آیہ مودہ کہتے ہیں۔ آیت مودت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب، یہ تین آیتوں پہ اکتفا کر دو۔ اے محبوب تم کہہ دو، آپ کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو، کچھ دینا ہے تمہیں، کیا دے سکتے ہو تمہارے پاس ہے کیا؟ قرآن کہہ رہا الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت سے مودت کرو۔ کیا کرو؟ محبت بھی، مودت بھی محبت ہے، لیکن ہر محبت مودت نہیں۔ جیسے عشق محبت کی ایک شکل ہے، ہر عشق میں محبت شامل ہے، لیکن ہر محبت میں عشق شامل نہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں سمجھے؟ توجہ، ہر ولی پڑھا لکھا ہوتا ہے لیکن ہر پڑھا لکھا ولی نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ہر عالم شریف ہوتا ہے لیکن ہر شریف کہلانے والا عالم، توجہ ہے بات سن، تو مودت والے کے پاس محبت لازم، محبت ہوگی، لیکن ہر محبت والے کے پاس مودت ہو یہ ضروری، عشق والے کے پاس محبت ہوگی یہ ضروری ہے، لیکن ہر محبت والے کے پاس عشق ہو یہ ضروری نہیں، کیونکہ محبت کی بڑی ہوئی شکل کو عشق کہتے ہیں۔ اسی طرح محبت اور مودت میں فرق کیا ہے، اس کو میں نے کسی مقام پر عرض کیا، لیکن عنوان کی مناسبت سے اپنے شہر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الا المودۃ فی القربى،
محبوب کے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے محبت کرو، مودت کرو۔ مطلب کیا؟ یہ مطلب نکلتا ہے کہ پانی کے جانور بہت سارے ہیں، توجہ آپ کی، پانی کے جانور بہت سارے ہیں، دو کا نام لے لیتا ہوں ورنہ پانی کے جانوروں کا نام لینے میں ٹائم گزر جائے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو ٹائم اتنا قیمتی ہے کہ 4-6 نام لینے کی بھی گنجائش نہیں، ورنہ پھر مولانا غفران صاحب پھر وہ ٹائم مجھے بتاتے ہیں ادھر سے کہ بھئی ہمیں وقت پہ پاک ختم کرنا ہے، اور اگر آج وقت پہ ختم نہیں کریں گے تو کل مشکل ہے، اس لیے ہمیں ٹائم پر بات ختم کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ کی توجہ ہے، غور فرمائیں، 3 جانوروں کا نام لے لیے پانی کے، کیکڑا پانی کا جانور، مینڈک پانی کا جانور، مچھلی پانی، تینوں ٹھیک۔ یہ کیکڑا اور مینڈک دونوں پانی سے محبت کرتے ہیں، مودت نہیں کرتے، اسی لیے مینڈک کو جب پانی سے نکالیں تو مینڈک پھر بھی پھدکتا رہے گا، وہ مطلبی پانی کے بغیر بھی زندہ رہے گا۔ کیکڑے کو نکالے پانی سے تو وہ بھی پیر ادھر ادھر کرتا رہے گا مگر پھر بھی زندہ رہے گا، لیکن یہ مچھلی ہے، یہ پانی سے محبت نہیں کرتی بلکہ مودت کرتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مچھلی بھی چلو یہ گدلا پانی گرنا ندی کا، اس میں کیا پڑی ہو، چلو میں تمہیں اپنے گھر پر حافظ مقصود صاحب کے مخملی بستر پر تمہیں جگہ دوں گا، تو بتائیے اس کو اٹھا کر لایا لیکن وہ مخملی بستر پر تڑپنے لگی اور تڑپ کر کے کہہ رہی ہے گویا کہ میرے لیے وہی صحیح ہے، مجھے تیرے مخملی بستر سے کوئی کام نہیں، مخملی بستر پہ مجھے آرام نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ محبت کرتی تو اس کے بغیر رہ سکتی تھی، لیکن کیا کروں، مودت ہے تو مجھے نہ اب ہوا سے کام ہے، نہ مجھے مخمل سے کام ہے، نہ شیش محل سے کام ہے، اور تڑپتی رہی اور تڑپتی رہی اور جان دے گئی، یہ مودت تھی۔ اس کی محبت میں مری کہ نہیں مری، پھر کسی نے وہ چھری اٹھائی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد اس کی تو روح بھی نکل گئی تھی، اس کی تو جان بھی چلی گئی تھی، ادھر صفائی ہوئی، ادھر سے پیٹ کاٹا، ادھر سے سر کاٹا، سب کرنے کے بعد جلتی ہوئی کڑائی میں ڈال دیا، حتیٰ کہ کانٹے الگ گوشت الگ، پھر اس کے بعد اس کو چبایا گیا، چبا چبا کر کھایا گیا۔ اگر یہاں ماہرین موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی بھی غذا کے کھانے کے بعد اتنی پیاس انسان کو نہیں لگتی جتنا مچھلی کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے۔ مچھلی بتا رہی ہے پیٹ میں جانے کے بعد دانتوں تلے چب چکی ہوں، اپنا وجود کھو چکی ہوں، اپنا نام و نشان مٹا چکی ہوں، پیٹ کی قبر میں چلی گئی ہوں، لیکن پھر بھی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے پانی پانی، لوگ پانی پیتے جا رہے ہیں۔ مطلب کیا؟ جب تک زندہ تھی تب بھی پانی کے بغیر نہ رہی، اور اب پیٹ میں مر کے چلی گئی اب بھی پانی کے بغیر نہ رہی۔ ارے تو میرے جسم کا رشتہ میرے روح سے توڑ تو سکتا ہے لیکن میرے دل کا رشتہ پانی سے نہیں توڑ سکتا، کیونکہ یہ محبت نہیں مودت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ محبت وہ ہے کہ اس کے بغیر جینے نہیں دیتی، اس کے بغیر مرنے نہیں دیتی۔ اے مومنو ایسی محبت کرو کہ زندہ رہو تو اہل بیت کی محبت میں، مر جاؤ تو بھی اہل بیت کی محبت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان مصطفیٰ، ذکر تاجدار کربلا۔ روحوں سے جسموں کا رشتہ ٹوٹ جائے لیکن دل سے محبتوں کا رشتہ نہ ٹوٹ سکے، یہ ہے مودت۔ اور پھر دیکھیں، پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کن لوگوں سے محبت کا حکم دیا؟ آقا نے نام لے لی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان کی اولاد، ان کی محبت تم پہ فرض۔ اچھا فرض ہے یہ محبت؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا اتنا زور کیوں؟ میں نے کہا یہ فرض ہے۔ جب ہم نماز پہ زور دیتے ہیں تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ اتنا زور کیوں، تو یہ نماز بھی فرض ہے اور محبت اہل بیت بھی فرض ہے۔ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، توجہ فرمائیں، آقا نے ارشاد فرمایا
جو میری اہل بیت سے محبت نہیں کرتا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی. عبادت ہی قبول نہیں اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہے جس کے سینے میں محبت اہل بیت نہیں. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اتنا سخت جملہ کہا ان لوگوں کے لیے، اتنا سخت فرمایا جو میری اہل بیت کا حق نہ جانے وہ 3 میں سے کوئی ایک ہوگا. اس کو چیک کریں. جو حقیر سمجھتے ہیں یہ کیا ہیں اور کیوں ہے امام حسین کا ذکر، کیوں ہے امام حسین کا تذکرہ، یہ میں نہیں کہہ رہا. دیکھیے میری بات کو آپ ہلکے میں لیں، مجھے کوئی غصہ نہیں، کیونکہ میں تو صوفیہ کا غلام سادی طبیعت کا آدمی، ہماری باتوں کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھتے وہ نبی یہ رحمت فرما رہے ہیں، جو میری اہل بیت کا حق نہ جانے، ان کے حق کو ہلکا سمجھے، 3 میں سے کوئی ایک ہوگا. فرمایا یا تو منافق ہوگا، منافق، اور جو منافق ہے وہ جہنم کے آخری حصے میں ہے. ذکر حسین سے چڑ آتی ہے نا بھائیوں، سیاسی لیڈروں کی سبیل گوارا ہے. دنیا بھر میں کسی نے کسی کی سبیل لگا رکھی، کسی نے کسی کی، پانی بٹ رہا ہے سب کے نام سے، اس پہ کوئی کچھ نہیں کہتے، ہمیں کوئی غصہ نہیں، نہ کہیں کوئی کچھ، سب کی اپنی اپنی طبیعت ہے. لیکن اگر اس پر امام حسین لکھ دیا جائے تو پھر کچھ اسکول کالج کے جو چھوکرے لوگ ہیں جو دین دھرم نہیں پڑے ہوتے، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا مولانا. بھئی اس کے اوپر کوئی سیاسی لیڈر کا نام لکھا تھا تو شرک نہیں تھا. کسی ایسے انسان مرحوم کا، کسی مردے کا نام لکھا جس کا جنتی اور جہنمی ہونا کوئی یقینی بھی نہیں، ایمان پر خاتمہ ہونا بھی کوئی یقینی نہیں، تو ان کی سبیلوں پر مالیگاؤں میں جگہ جگہ پر کئی سبیلیں لگی ہوئی ہیں، اس کے نام سے، اس کے نام سے، للو کے نام سے، پپو کے نام سے، اڑگم دڑگم، پتہ نہیں جن کے نام سب کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، سب کے ناموں کی سبیل ہے، لوگ پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کوئی بحث نہیں. لیکن جب امام حسین کے نام سے سبیل بنے گی، کہا یہ تو شرک ہو گیا. میں نے کہا یہ نصیب کی بات ہے، کوئی للو پپو کے ایصال ثواب کا صدقہ پیتا ہے اور کوئی جنتی جوانوں کا صدقہ کھاتا پیتا. نصیب ہے، اس میں کسی کو چڑھانے وڑانے کی ضرورت نہیں، نہ میرا مخاطب کوئی ہے، میں کسی سے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نصیب بتا رہا ہوں، نصیب. اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں خدا نے دیا ہے تو سبیل حسین گلی گلی کوچے کوچے لگا دو. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری سبیل ان تک پہنچے نہ پہنچے یہ دوسرے نمبر کی بات ہے، لیکن محبتوں کا تحفہ پہنچتا ہے، ذکر زندہ ہوتا ہے. ارے جب کتے کو پانی پلانے پر کسی کو جنت مل سکتی ہے تو کربلا کے تاجدار کی محبت میں شربت پلانے پہ جنت کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ تو محبتوں کی بات ہے. اس لیے میری گزارش ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا، کیا ان کی محبت فرض ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. تو آقا فرماتے پہلا شخص جو اہل بیت کی محبت کا حق نہ جانے وہ منافق ہے، منافق. نمبر 2 فرمایا یا تو، میں تھوڑا الفاظ بدل رہا ہوں، حالانکہ میں من ون کہہ سکتا ہوں، مجھے کسی خوف نہیں ہے، حدیث پڑھنے میں کیا خوف، جو حضور نے کہہ دیا میں کہنا ہے، لیکن تھوڑا سا الفاظ کو تبدیل کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یا وہ منافق ہوگا یا ہے کسی اور کا بچہ اور کہلائے گا کسی اور کا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ جو میری اہل البیت کا حق نہ جانے یا منافق ہے یا کسی اور کا ہے، کہلاتا کسی اور کا ہے. اور نمبر 3 یا تو پھر جن ایام میں دانا چگنے کی اور دانا ڈالنے کی ممانعت تھی اس کی حدیں توڑ دو. اس سے زیادہ پرحیا الفاظ میرے پاس نہیں ہے. ممنوع ناپاکی کی پیدائش ہے وہ، یا پھر حلالی نہیں ہے وہ، یا منافق ہے وہ. 3 میں سے کوئی ایک ہوگا. اب میں کہتا ہوں کہ ڈی این اے کرانے کی ضرورت نہیں ہے بھائیو، اتنا پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اگر چیک کرنا ہے تو نبی نے اس سے بہتر اور کون کیا معیار دے سکتا ہے. اگر ذکر آل البیت اچھا نہیں لگتا تو پھر فیصلہ کر تینوں میں سے تو ہے کون. اور ذکر اہل بیت پہ تمہاری کلیاں
بیت سے محبت کی سعادت عطا۔ یہ ہے اہل البیت۔ اور پھر آقا نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا، خوشی کا سودا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے بعد اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم میری اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، کیا سلوک کرتے ہو دیکھا جائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں میرا خلیفہ بننا، میری اہل بیت کے معاملے میں میرا خلیفہ، مطلب کیا؟ جیسے میں محبت کرتا ہوں میری اہل بیت سے، توجہ، مسواک حضور جیسے کرتے تھے ہمیں ویسے ہی کرنا، امامہ جیسے باندھتے تھے ویسے ہی باندھنا، کھانے سے پہلے نمک جیسے چکھتے تھے ویسے ہی چکھنا، صحیح، داڑھی جیسے رکھتے تھے ویسے ہی رکھنا، لباس جیسے پہنتے تھے ویسے ہی پہننا۔ تو آقا نے یہ بھی کہا جیسے میں محبت کرتا ہوں نا اہل بیت سے ویسے تم بھی کرنا۔ اب حضور کیسے کرتے تھے اس کی ایک جھلک ذرا دیکھ لیں، حضور کیسے کرتے تھے محبت اہل بیت اس کی ایک جھلک دیکھ لیں۔ ہم نے تو اب محبت اہل بیت کیسے کرنا، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک دن میں نے دیکھا نبی اکیلے ہیں، علی اکیلے ہیں، توجہ کرنا، نبی اکیلے ہیں، علی اکیلے ہیں، اور میں نے دیکھا آقا علی کو چمٹا رہے ہیں اپنے آپ سے، گال چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے یگانہ شہید تجھ پر میرا باپ عبداللہ قربان ہو جائے، اے میرے یگانہ شہید علی پر اپنے باپ کو قربان کر رہے ہیں۔ تنہائی میں پیار کا اظہار کیسے کر رہے ہیں، اللہ اکبر، منہ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، اندازہ فرمائیں کیا اظہار محبت ہے۔ ارے یہ چومنا ہی تو محبت کی نشانی ہے، اللہ اکبر۔ اور بیان کون کر رہا ہے؟ صدیقہ بنت صدیق، مطلب ان صدیقیوں کے دلوں میں کوئی علی پاک کی نفرت نہیں تھی۔ میں نے کل بھی بیان کیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق کی شہزادی صدیقہ بنت صدیق کہہ رہی ہے آقا ہونٹ چومتے، گال چومتے، پیشانی، او یگانہ شہید، کیا یگانہ شہید، یگانہ، او میرے یکتا شہید تجھ پر میرا بابا عبداللہ قربان ہو جائے۔ اس کے بعد حضور محبت کیسی کرتے ہیں، پیار کیسا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آئیے اور حضور پہ کو پیار کرتے دیکھا نا تو صحابہ بھی ویسے ہی پیار کرتے تھے، ویسے ہی پیار کرتے تھے۔ آئیے پہلے حضور کا پڑھ دو پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ اللہ کیسا پیار کیا آقا نے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ اکبر، ایک بار کا واقعہ ہے، آقا منبر پر ہے، حالت منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کی حالت میں حسنین کریمین یا دونوں میں سے کوئی شہزادے آتے ہیں اور آنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ شہزادے کے قدم جو ہے اللہ اکبر ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، شہزادے کے قدم ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، لڑکھڑا نہیں رہے ہیں میرے عزیز، اللہ اکبر، لڑکھڑا نہیں رہے، اس لیے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کی زلف امبڑی پکڑ کر کندھے رسول پہ بیٹھتا ہو اس کے قدم کیسے لڑکھڑائیں۔ ہمارا مسلک تو سراپا ادب ہے، اللہ اکبر۔ ذنب کا ترجمہ کرتے وقت بھی لوگوں کو خطا ہوئی، اور خطا کس طرح ہوئی کہ نبی کے بارے میں کہہ دیا کہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ارے نادان، نبی کے نہ اگلے گناہ ہوئے نہ پچھلے گناہ ہوئے، لیکن عشق محبت کا امام یوں کہتا ہے کہ شان سے کہتا ہے، کہتے محبوب تمہارے واسطے سے، تمہارے سبب سے تمہارے اگلوں کو بھی بخش دیا گیا، تمہارے پچھلوں کو بھی بخش دیا گیا، اللہ اکبر۔ تو توجہ فرمائیں، یہ تقدس ہے ترجمے کا۔ تو اسی لیے میں بھی لڑکھڑانے کہنے والوں کو میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا، لیکن میں ادب کے ساتھ عرض کروں، امام حسنین کریمین میں سے کسی ایک شہزادے کے قدم آگے پیچھے ہوئے، حضور نے خطبہ روک دیا، منبر سے اتر آئے اور شہزادے کو گود میں لیا، اور اس کے بعد جس عنوان پہ خطبہ ہو رہا تھا خطبے کا عنوان بدل دیا اور امام حسن یا امام حسین پر گفتگو شروع کر دی، اور یوں فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے شہزادے کو دیکھا اور بات پھر آگے ہوئی، اللہ اکبر۔ یہ محبت تھی، کیسی محبت کی، اللہ اکبر۔ امام حسین کو لیتے ہیں،
اور اپنے پیروں پہ چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بچے اور اوپر چڑھ اور اوپر چڑھ اور اوپر چڑھ اور اوپر چڑھ اور اوپر چڑھ، اور اس طرح انگلی پکڑ کر آقا چڑھاتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ امام حسین اپنے پیروں کو گھٹنے پر، گھٹنوں سے رانوں پر، رانوں سے پیٹ پر سینے پہ رکھ کر کے حضور کے چڑھ جاتے ہیں۔ یہ محبت کی، حضور نے اپنی گود میں کبھی بٹھایا اور کبھی ان کی ہونٹوں کو حضور خود چوستے، کبھی اپنی زبان کو چسواتے، یہ محبت تھی۔ ایک دن ایسا ہو گیا، نانا آپ کی تو سواری ہے، مجھے بھی چاہیے۔ حضور نے گھٹنے ٹیک دیے، ہاتھ زمین پہ رکھ دیے، یہ شہزادے تمہاری سواری آ گئی، اور اس کے بعد بیٹھے، کہا آپ کی سواری کی تو لگام ہے، تو اپنی زلفیں پکڑا کر کہتے یہ تیری سواری کی لگام ہے۔ اندازہ فرمائی یہ محبت تھی، یہ پیار تھا۔ ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اللہ اکبر، احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ حسین سبتم من الاسباط، حسین میرے نواسوں میں نواسا ہے، میرے بیٹوں میں بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پہ فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین سے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ غرض کے کئی مقامات پر فضیلتیں بیان فرمائی۔ یہ حضور نے محبت کی، حضور نے پیار کیا، بلکہ صحابہ سے بھی کہا تم بھی پیار کرنا، تم بھی محبت کرنا اور میرے خلیفہ بننا، میرے نائب بننا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا جیسے اپنے جسم میں سر کو مقام دیتے ہو ویسے میری اہل بیت کو اپنے درمیان مقام دیا کرنا، جیسے اپنے سر میں اپنی آنکھوں کو مقام دیتے ہو ویسے اپنے درمیان میری اہل بیت کو مقام دینا۔ اللہ اکبر۔ پھر صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ سچے سچے تھے۔ آئیے پھر کیا محبتوں کا ماحول تھا۔ گفتگو سمیٹتے ہوئے انشاءاللہ پھر آگے گفتگو کل بڑھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ مولا مشکل کشا سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آ رہے ہیں، محفل میں آئے، پورا مجمع بھر چکا ہے، پوری محفل بھر چکی ہے۔ دائیں سے صدیق اکبر ہیں، بائیں سے فاروق اعظم ہے، سامنے عثمان غنی ہے، پورا مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ آخری میں مولا علی آئے۔ اب حضور پورے مجمع کو دیکھ رہے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا؟ علی آئے، ہوتا کیا ہے؟ سب کو دیکھا، سب بیٹھے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، صدیق اکبر، ہائے ہائے میرے نبی کا پہلا جانشین، صدیق اکبر نے مولا علی کو دیکھا، کھسک گئے اور کہنے لگے علی یہاں تشریف لائیں۔ اپنی جگہ چھوڑ کے مولا علی کو بٹھایا۔ یہ ان کی محبتیں ہیں۔ آج لوگ اصحاب کو گالیاں دیتے، اہل البیت کے نام سے چڑھتے، کیا کر رہے ہو؟ صدیق اکبر نے اپنی جگہ مولا علی کو جگہ دی۔ حضور اتنا خوش ہوئے اور جو آقا نے جملہ فرمایا فضل والے ہی، کیا فرمایا؟ فضل والے ہی اہل فضل کی قدر جانتے ہیں۔ کون جانتا ہے؟ فضل والا، مطلب جوہر کی گت جوہری جانے، سنار سونے کو پہچانے، وہ بھٹیارے کی کیا اوقات سونے کو پہچانے۔ اگر بھٹیارا سونے کو پہچان نہ سکے تو شکایت کس بات کی ہے؟ کیونکہ وہ بھٹیارا ہے۔ اہل فضل کے مقام کو اہل حضور نے معیار مقرر کیا۔ اب پتا چلا مطلب خاندان نبوت کے لیے دل میں اور محفل میں جو جگہ بنا رہا ہے حضور اس کو سند دے رہے ہیں کہ یہ کوئی ایرا گہرا نہیں ہے بلکہ اہل فضل ہے۔ اس لیے استاد زمن نے بھی جس وقت تعظیم اہل بیت کا ذکر کیا تو حدیث کے انہی الفاظ کو اردو کے پیکر میں یوں ڈھالا، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان قدر والے جانتے ہیں، قدر شان اہل بیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صدیق اکبر کا رویہ، اور فاروق اعظم تو پھر فاروق اعظم ہے۔ یہ فاروق اعظم کون؟ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملاقات ہوئی فاروق اعظم کی۔ فاروق اعظم نے کیا کہا؟ بی بی جس طرح میں تمہارے ابو سے محبت کرتا، توجہ کرنا یہ صحابہ کا مسلک، ارشاد فرمایا بی بی پاک سے سیدہ او طیبہ طاہرہ جیسے میں تمہارے بابا محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا تھا ان کے بعد ویسی محبت میں آپ سے کیا کرتا۔ یہ
فاروق اعظم کا مسلک ہے. اور اس کے بعد مولا علی سے کیا محبت تھی. آئیے ناصبیت اور رافضیت کے نشیمن پر کچھ بجلیاں گراتے ہیں. فاروق اعظم جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو انتظار کرتے مولا علی کا, اور کہا کرتے تھے میں اس فیصلے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس میں علی موجود نہ ہو. یہ ایک دن ایک شخص آیا, پتہ نہیں کون تھا, آیا فاروق اعظم نے کہا میرا فیصلہ کر دو. کیا کہا؟ میرا فیصلہ کر دو. فاروق اعظم نے کہا علی اس کا فیصلہ کرو. محفل ہے, محفل سجی ہوئی ہے, وہ فیصلہ چاہ رہا ہے کس سے؟ فاروق اعظم سے. اور فاروق اعظم کس کو کہہ رہے ہیں؟ علی آپ فیصلہ کرو. اس کی زبان سے نکلا یہ فیصلہ کرے گا. اب توجہ کریں, اس کی زبان سے کیا نکلا؟ یہ فیصلہ کرے گا. اس کا مطلب کچھ رانگ نمبر ٹائپ کے لوگ اس دور میں بھی موجود تھے, لیکن ان کے ساتھ فاروقی رویہ کیا تھا, فاروقی انداز کیا تھا؟ یہ فاروقی انداز ہے جس کو واقعی صحابہ کی معرفت نہیں وہ اہل البیت کی معرفت بھی کبھی حاصل نہیں کر سکتا, اور جس کو اہل البیت کی معرفت نہیں وہ صحابہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. جب اس بدبخت نے کہا یہ فیصلہ کرے گا تو فاروق اعظم اس پہ لپکے اور اس کی گلچی پکڑی, اور اس کی گلچی پکڑی. یہ فاروقی انداز ہے علی کے دشمن کے ساتھ, یہ انداز ہے علی کے دشمن کے ساتھ. فاروق اعظم نے اس کی گلچی اپنے مالیگاؤں کی, ورنہ میں بھی اردو جانتا ہوں, گریبان پکڑا, ورنہ میرے لوم چلانے والے مزدور کیا جانے گریبان کون سی چڑیا کا نام ہے. اس لیے میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میرے گاؤں کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو سب کو سمجھ میں آ جائے, میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھ میں آ جائے. اس لیے کہ ہم رہیں نہ رہیں, ہو سکتا ہے بچپن کی یہی داستان کربلا ان کی سنیت اور ایمان کے تحفظ کے لیے ان کو سہارا دیں. ہم ہوں گے نہ ہوں گے, لیکن انشاءاللہ یہ ایمان اور عقیدے کی باتیں ان لوگوں کو ضرور مہمیز دے گی عقیدے اور ایمان کے تحفظ کے لیے. لیکن سن لو مالیگاؤں کے لوگوں, اس شاقان صحابہ, اس شاقان اہل بیت, کیا یک جان یک دل تھے یہ لوگ. جب کسی نے علی مرتضیٰ پہ انگلی اٹھا کے کہا یہ فیصلہ کریں گے تو میرے مولا فاروق اعظم نے اس کی کلچی پکڑ کے کہا کس کے بارے میں بک رہا ہے؟ یہ مولا ہے, مولا, مولا ہے, مولا. اور پھر فاروق اعظم نے کہا یہ میرا بھی مولا ہے, یہ سارے مومنوں کا مولا ہے. جو اس کو مولا نہیں مانتا میں اس کو مومن نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. فاروق اعظم کا یہ انداز ہے. اللہ اکبر. اور حضرت مسور ایک صحابی ہے, ایک صحابی ہے, کئی روایتیں ان سے ہے. ایک مرتبہ امام حسن المثنی, حسن مثنی کون؟ امام حسن کے بیٹے. کیا نام ہے امام حسن کے بیٹے کا؟ بولے, مل کے بولو بھائی. غوث پاک کا نام لینے سے تقدیریں سنورتی ہے, یہ تو غوث پاک کے داداؤں کا دادا ہے. جتنے نام یاد آتے پڑھ دیتا ہوں, کچھ ایک آدھ چھوٹے تو بعد میں اس کو پورا کر دوں گا. امام حسن, حسن مثنی, عبداللہ المحض, موسیٰ الجون, سید محمد, سید داؤد, سید موسیٰ ثانی, سید عبداللہ جیلی, سید ابو الصالح موسیٰ جنگی, سیدنا عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. سمجھ میں آئے؟ یہ وہ نام ہے. یعنی حسن مثنی کون؟ غوث پاک کے داداؤں کے امام حسن کے بیٹے. دوسرا رشتہ امام حسین کے داماد کون؟ امام حسن لوگ کہتے ہیں کہ نیا نام دو, تو حسن مثنی بھی تو نیا نام ہے. مثنی بھی نام رکھ دو اپنے بچوں, یہ تو نام ہی نام ہے. توجہ, امام حسن مثنی نے حضرت مسور سے کہا آپ کی بیٹی کے ساتھ میں نے نکاح کرنا. توجہ آپ کی,
بڑی نازک سی بات. امام حسن مصنع مولا علی کے پوتے، امام حسن کے بیٹے حضرت مسور صحابی رسول سے کہتے ہیں آپ کی بیٹی کے ساتھ میں نے نکاح کرنا ہے. کیا کہتے ہیں؟ شہزادے جس کی بیٹی آپ کے نکاح میں آئے گی وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ وہ بہو بنے گی فاطمۃ الزہرا کی. نصیب کتنا بلند ہے اس کا. کس کی بہو بنے گی؟ بھائی سید کی بیوی کس کی بہو بنے گی؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی نا. اس لیے کہ بیٹا سیدہ کا ہے. تو آپ کو کون بیٹی نہیں دے گا؟ جو آپ کے نکاح میں آئے گی وہ سید، وہ فاطمۃ الزہرا کی بہو ہوگی، وہ علی پاک کی بہو ہوگی، وہ نبی پاک کی بہو ہوگی. کتنا بڑا شرف ہے آپ کو بیٹی دینا، مگر میں نہیں دوں گا. کیا کہا؟ کیا کہا؟ میں نہیں دوں گا. صحابہ کا احترام دیکھو. حسن مصنع بیٹی مانگ رہے ہیں، حضرت مسور کہتے میں نہیں دوں گا. کیوں نہیں دیں گے آپ؟ کا اس لیے کہ بیٹی دوں گا تو فاطمہ کی بہو بنے گی، لیکن میں دل دکھانا نہیں چاہتا سیدہ کا، کیونکہ ایک بیٹی پہلے سے فاطمۃ الزہرا کی آپ کے نکاح میں موجود ہے. یعنی امام حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ صغرا آپ کے نکاح میں موجود ہے. تو چونکہ بیٹے کی بیٹی بھی تو بیٹی ہوتی ہے، پوتی بھی تو بیٹی ہوتی ہے، تو کیا فرمایا مسور نے؟ سیدہ فاطمہ صغرا جو امام حسین کی بیٹی ہے وہ آپ کے نکاح میں ہے. اب اس پر میں اپنی بیٹی سوکن بنا کے دوں گا تو فاطمہ کے دل کو تکلیف پہنچے گی. تو میں سیدہ پر سوکن دے کر سیدہ فاطمہ کے دل کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا. اگر وہ ان کے نکاح آپ کے نکاح میں نہ ہوتی تو میں اپنی بیٹی آپ کو دے دیتا. یہ تھا. اور ایک مرتبہ کا تو واقعہ ہے، بار بار لوگوں نے پڑھا، بار بار لوگوں نے سنا. کیا؟ اللہ اکبر. ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں. امام حسن آتے ہیں اور کہتے ہیں، امام حسین کا بھی ذکر ہے، امام حسن آتے کہتے ہیں امیر المومنین اترو، میرے بابا کے منبر سے اترو، میرے بابا کے منبر سے، اور اپنے بابا کے منبر پہ جاؤ. سیدنا فاروق اعظم رو پڑے، کہنے لگے حسین، حسن، ہمارے بابا کا تو کوئی منبر ہی نہیں ہے، سارا منبر تو آپ کے بابا محمد رسول اللہ کا ہے، اور ہم نے تو جو عزت پائی ہے وہ آپ کے بابا محمد رسول اللہ کے صدقے میں پائی. اور ایک مقام پر امام یہی فاروق اعظم ہے، اس کو ابن حجر مکی اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں لکھ رہے ہیں. کیا محبت کی ہے، ہائے ہائے ہائے. فاروق اعظم ایک کسی کام میں مصروف تھے، شہزادہ حسن پاک یا شہزادہ حسین پاک ملنے کے لیے آئے، اجازت نہ ملی، جانے لگے. اس لیے کہ دیکھا کہ ان کا بیٹا حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے ہیں، تو جانے لگے تو بولا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. آئے تو کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں نے سوچا عبداللہ ابن عمر کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیا اجازت ملے گی، اس لیے میں جا رہا ہوں. فاروق اعظم نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ اے نبی کے بیٹے، ابن عمر اور ہے اور آپ اور ہے، اور آپ کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اور اب حضرت فاروق اعظم نے جو تاریخی جملہ فرمایا جس کو ابن حجر لکھ رہے ہیں، فرمایا خدا کے بعد اگر کسی نے بزرگی پائی ہے تو وہ آپ لوگوں نے پائی. یہ فاروق اعظم فرما رہے ہیں. بس یہی صحابہ کا طریقہ تھا. اس لیے ہمیں اہل البیت اور صحابہ دونوں کے دامن کو پکڑے رہنا چاہیے. اور پھر بہت سی باتیں امام اعظم نے کیسے احترام کیا، امام شافعی نے کیسے احترام کیا، امام مالک نے کیسے احترام کیا، امام احمد ابن حنبل نے کیسے احترام کیا. امام احمد ابن حنبل کا حال تو یہ تھا کہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر سادات کا چلتا تو آپ کبھی اس کے آگے نہیں نکلے، پوری زندگی کبھی اس کے آگے نہیں نکلے. یہ آپ کا معاملہ تھا. امام اعظم کا معاملہ یہ تھا کہ جب تک سادات کے گھروں تک پھل نہ پہنچاتے اپنے گھر میں کبھی پھل نہ لاتے. یہ ان کا حال تھا. اور چوری چپ کے خاموشی سے، بادشاہ وقت کی چپکے سے آپ سادات کی مدد فرماتے اور لوگوں سے کہتے کہ جو زید ابن علی کی مدد کرے گا اللہ اس کو بدر و احد میں شرکت کا ثواب عطا فرمائے. یہ شان ہے. بس اہل البیت سے محبت کرو، ان کے دین چل رہے ہیں، ان کے طریق پہ چلو. اہل البیت کی محبت کے نام پہ جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں
ان سے بھی علیحدہ رہو. جو صحابہ کے نام پہ اہل البیت کے ذکر سے جی چراتے ہیں ان سے بھی علیحدہ رہو. اپنا جو قدیم مسلک ہے غریب نواز کا, غوث پاک کا, مخدوم سمنا کا, وارث پاک کا, شاہ برکت اللہ کا, اسی طرح سے 14ویں صدی میں امام اہل سنت نے جس کی ترجمانی کی ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. بس میں یہی چاہتا ہوں کہ سنیوں کا بچہ بچہ اہل البیت سے محبت کرے. ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ. امام شافعی نے کہا تھا کہ میرا جنازہ امام جعفر صادق کی بہو اور امام حسن کے خاندان کی شہزادی نفیسہ مصری کی گلی سے لے کر نکلنا. اگر اس سیدہ کی گلی سے میرا جنازہ لے کے نکلو گے تو میں اللہ کی سے امید کرتا ہوں اس کی چوکھٹ سے گزرنے کے صدقے اللہ شافعی کی مغفرت فرما دے گا. یہ سادات سے یا اہل البیت سے ان کی محبت تھی. جب نفیسہ مصری سے یہ محبت تھی, امام حسین سے محبتوں کا عالم کیا ہوگا, امام حسن سے محبتوں کا عالم کیا ہوگا. یہ محبتیں ہیں جو آقا نے فرمایا کہ جو ان پنجتن سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ رہے گا. اس لیے اپنے گھر میں داستان اہل بیت دہراؤ, اپنے گھر میں اہل البیت کی محبت کا ماحول پیدا کرو. تعظیم صحابہ کے ساتھ, عظمت صحابہ کے ساتھ, احترام صحابہ کے ساتھ, عظمت خلفائے راشدین کے ساتھ, ان عقائد کے ساتھ. جیسے خلافت الگ ترتیب ہے ویسے فضیلت الگ ترتیب ہے. ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں, ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے. اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو سیدہ زینب, سیدہ فاطمہ, اماں عائشہ, اماں خدیجہ کی زندگی سکھاؤ. اور ان ایام کے اندر گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ. نمازوں کی پابندی کرو, ہو سکے تو روزوں کا اہتمام کرو, درود شریف کا اہتمام کرو, نیاز نذر کا اہتمام کرو. اور ایک ماحول بناؤ اپنے محلے میں, اپنے گھروں میں, اپنے علاقوں میں, تاکہ لگے کہ دن کس کے چل رہے ہیں. لوگ جتنا مٹانا چاہیں ذکر حسین کو اتنا ذکر گلی گلی کر دو, ڈنکے بجا دو. ہم ذکر حسین کے ڈنکے زمین پہ بجائیں گے, انشاءاللہ قیامت تک ہمارے ڈنکے بجتے رہیں گے. اس لیے کہ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اور امام شافعی کے جن مصروں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی اسی پر بات پوری کرتا ہوں. امام شافعی نے کہا تھا, بڑی تعریف کی ہے محمد ابن ادریس شافعی میرے امام شافعی نے, آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی. اہل عمل اپنے عمل پہ ناز کرتے رہیں, ہمارے لیے کیا ذریعہ ہے. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے, ہمارے لیے کیا ہے. آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اوتا غدن بید الیمین صحیفتی. اے نبی کی اہل بیت, آپ لوگ ہمارا ذریعہ ہے, اللہ تک پہنچنے کا آپ وسیلہ ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن جو میرے نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اہل البیت کے صدقے میں دیا جائے گا. صحابہ کے ڈنکے بجاؤ, اہل بیت کے ڈنکے بجاؤ. اپنے بارے میں جو کچھ کہتا ہے اسے کہنے دیجئے. آپ محبت کے معاملے میں ملنگ بن جائیے, مست بن جائیے, کسی کی مت سنیے, قلندر بن جائیے. کسی کہنے والے نے کہا تھا سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی, سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی, قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کے رقص کرتا ہے. لوگ سکندر کی بات کرتے, سکندر کا مقدر, سکندر کا مقدر, سکندر کا. ارے میں کہتا ہوں یہ مقدر کا سکندر اور سکندر کا مقدر رکھ تیرے پاس. سکندر ہمارے مقدر پہ رقص کیا کرے, رشک کیا کرے. وہ رقص بھی کرے اور رشک بھی کرے. کیوں؟ اس لیے کہ سکندر اتنی محنت کر کے آدھی دنیا اس نے فتح کی اور خالی ہاتھ گیا. یعنی اس کے مقدر میں آدھی دنیا تھی پھر بھی وہ خالی ہاتھ گیا. او سکندر آ میرے مقدر پہ رشک کر کہ مجھے آدھی دنیا نہیں ملی, مجھے فاطمہ کے لاڈلوں کا دامن ملا ہے. اور جب ہم جائیں گے تو جنازے میں خالی ہاتھ نہیں, زہرا اور علی کا دامن, ان کے بابا کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہوگا. اور انشاءاللہ ہم خالی ہاتھ نہیں بلکہ دامن نبی اور آل نبی کا لے کر جائیں گے. اور اس شان سے جائیں گے کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, خدا فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. جو کہنا ہے جس کو کہے, اپنی زبان ہے لوگوں کی, لیکن ہم محبت اہل بیت میں بھی ملنگ کی طرح مست رہیں. لوگ چلم پی کر ملنگ بنتے ہیں, ہم عشق آل نبی کا جام پی کر کے ملنگ بنے. ہم چلنگ والے ملنگ نہیں ہے,
ہم عشق کا شربت پینے والے ملنگ، اور دھوم مچائیے گلی گلی، اہل البیت کے ڈنکے بجائیے، کوئی گلی سونی نہ رہے، کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، ڈنکے بجاؤ ہر جگہ، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر، اہل سنت و جماعت کی حدود میں رہ کر۔ لوگ تو عاشورہ میں بھی نماز چھوڑتے ہیں، یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ انشاءاللہ 11 محرم اور 12 محرم کو سنی دعوت اسلامی کا 2 روزہ قافلہ جا رہا ہے، تو اس میں آپ کو جانا انشاءاللہ۔ جو لوگ جانا چاہتے ہیں ہمارے مبلغین کے پاس اپنے نام درج کرا دیں۔ انشاءاللہ کل کا عنوان تاجدار کربلا، انشاءاللہ اس کے بعد پھر کربلا کا سفر شروع۔ اللہ پاک گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اسے معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی، ان ربی لغفور رحیم۔ السلام علیکم۔